بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی کی راہ چینل میں خوش آمدید۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 6 تاریخ شعبان المعظم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت و حکومت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر کے 41 ہجری میں خلافت آپ کے سپرد کر دی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 10 لاکھ درہم سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ اس سال کو تاریخ عرب میں عام الجمعہ کا نام دیا گیا۔ جہاد کا سلسلہ عذر نوزاری کرنے کے لیے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ سردی کے موسم میں جہاد کرتا اور دوسرا تاجدم حصہ گرمی کے دنوں میں مصروف جہاد رہتا۔ آپ نے رومیوں سے 16 جنگیں لڑی اور لشکر کو وصیت فرماتے کہ روم کا گلا گھونٹ دو۔ ان کے خلافت میں بحری بیڑوں کے ذریعے جزیرہ قبرص فتح ہوا۔ افریقہ اور روم کے کچھ قلعے فتح ہوئے۔ جنگ سجستان کے ذریعے سندھ کا کچھ حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ ملک سوڈان اور قبل فتح ہوا اور مسلمان ہندوستان میں کندہ میل کے مقام تک پہنچے۔ افریقہ میں سوڈان تک اسلامی پرچم لہرا دیا۔ نہر جہون کو پار کرتے ہوئے بخارا اور سمرقند کو فتح کیا۔ آپ نے قسطنطنیہ پر زبردست لشکر روانہ کیا۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں شرکت کرنے والوں کی مغفرت کی پیشگوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کامیاب حکمران کی حیثیت سے بحری فوج تیار کی۔ مصر و شام کے ساحلی علاقوں میں جہاز سازی کے کارخانے قائم کیے۔ 1700 جنگی جہاز رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے کارنامے انجام دیے جو تاریخ کے صفحات میں موجود ہے۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اس امت کے بارے میں پیش گوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ہو بہو ان لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ ایک جنگلی جانور 100 شمار کے سوراخ میں گھسے ہو گئے تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پہلے آدمیوں سے یہودی و نصرانی مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کون؟ آج ہم لوگ یہودی نصرانیوں کی کتنی پیروی کر رہے ہیں، یہ کسی کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، امت کے احوال سے بالکل ظاہر ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، اللہ ہی مدد کرنے والے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی زندگی و موت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کام بنانے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ان باتوں پر ایمان لانا ہر ایک مسلمان کے لیے فرض ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، گھر سے نکلتے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے تو اس سے کہا جاتا ہے، ہر چیز کے سر سے تیری حفاظت کر دی گئی اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ، میں اللہ کا نام لے کر اس پر بھروسہ کرتے ہوئے گھر سے نکلتا ہوں، نیک کام کرنے کی قوت اور گناہوں سے بخشنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، یتیم کی پرورش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی جس طرح یہ دونوں انگلیاں قریب قریب ہے اسی طرح میں اور دونوں قریب ہوں گے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، بخل و کنجوسی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنا سکھاتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں یہی رہ جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی یہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی میں ہی برتنے کے لیے ہے
आखिरत में ये सब काम नहीं आएगा, और आखिरत की जो नेमतें आपके रब के पास है वे परहेजगारों और दीन पर चलने वालों के साथ खास है। नंबर 8, आखिरत के बारे में। क़यामत में लोग कहाँ होंगे? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, जिस दिन पहली मर्तबा सूर फूंकने से सब ज़मीन व आसमान टूट फूट जाएंगे, फिर दोबारा बनाए जाएंगे, तो उस दिन लोग कहाँ होंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुल सरात पर होंगे। नंबर 9, तिब्बे नबी से इलाज, तलबिना से इलाज। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार के लिए तलबिना तैयार करने का हुक्म देती थी और फरमाती कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि तलबिना बीमार के दिल को सुकून पहुंचाता है और रंजो व गम को दूर करता है। फ़ायदा: जो बरली को कूटकर दूध में पकाने के बाद मिठास के लिए उसमें शहद डाला जाता है, जिसे तलबिया कहते हैं। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में इस तरह रहो जैसे कोई अजनबी परदेसी रहता है या रास्ता चलता मुसाफिर। अल्लाह ताला हमें इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।